بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب اور امارات سے 44 مزید پروازیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 50 مزید خصوصی پروازیں ترتیب دی ہیں۔ ان میں سے 44 پروازیں صرف سعودی عرب اور امارات سے شیڈول کی گئی ہیں۔ ان پروازوں کے ذریعے 11 سے 15 جون تک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر اور عمان میں موجود پاکستانیوں کو اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان اور فیصل آباد لایا جائے گا۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے اردو نیوز کو بتایا کہ یہ خصوصی پروازیں پی آئی اے کے علاوہ ایمریٹس، سعودی ایئر لائنز اور قطر ایئر ویز کی جانب سے بھی چلائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات سے 30، سعودی عرب سے اور 14، قطر سے 5 جبکہ عمان سے 1 پرواز پاکستانیوں کو واپس لائے گی۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، لندن، امریکہ، ملائیشیا اور قرغیزستان کے لیے بھی 1 پرواز شیڈول کی گئی ہے۔ اس سے قبل حکومت پاکستان نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل تیز کرتے ہوئے خصوصی پروازوں میں اضافہ کیا تھا اور پی آئی اے نے 1 سے 10 جون تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے 50 سے زائد پروازیں شیڈول کی تھیں، جبکہ عمان، قطر اور بحرین سمیت یورپ سے بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ریاض شنجن ویزے کی پروسیسنگ کا آغاز۔ کرونا کی وبائی صورتحال کے باعث جہاں دنیا بھر میں ویزوں کے اجراء اور سفر پر پابندی عائد تھی، وہاں یورپی یونین کے ممالک کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ ویزے شنجن کا اجراء بھی روک دیا گیا تھا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں بھی یورپی ممالک کے سفارت خانوں میں بھی ویزا درخواست وصول نہیں کی جا رہی تھی۔ تاہم حالات قدرے معمول پر آنے کے ساتھ ہی ریاض میں شنجن ویزے کی پروسیسنگ کے یونائیٹڈ ایجنٹس نے اپنے دفاتر کھول لیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض میں شعبہ سیاحت سے تعلق رکھنے والے ادارے کے ڈائریکٹر طلال الشلوی کا کہنا ہے کہ شنجن ویزے کے لیے اس وقت صرف ڈنمارک کا سفارت خانہ ہی کھولا گیا ہے، جبکہ دیگر یورپی ممالک کے سفارت خانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جون کے وسط تک ویزوں کے اجراء کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیں گے۔ شنجن ویزے کی فیس کے حوالے سے سوال پر الشلوی کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس کی فیس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ جو فیس کرونا کی وبا پھیلنے سے قبل تھی ابھی بھی وہی لی جا رہی ہے۔ طلال الشلوی نے مزید کہا ہے کہ متعدد یورپی ممالک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سیاحتی شعبے کو مرحلہ وار کھولیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں اندرون ملک سیاحت سے آغاز ہوگا، جس کے بعد یورپی ممالک بعد ازاں بین الاقوامی سیاحت کھولی جائے گی۔ الشلوی کا کہنا تھا کہ بیشتر یورپی باشندے بذریعہ روڈ جبکہ کچھ ٹرین کے ذریعے یورپی ممالک کا سفر کرتے ہیں، جبکہ فضائی ذریعے سے بھی سفر کرنے والوں کی تعداد کافی ہوتی ہے، جو شمال سے جنوبی ممالک جن میں یونان، اٹلی، فرانس، اسپین شامل ہے کی طرف موسم گرما کی تعطیلات گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ کرونا سے ایک دن میں 34 ہلاکتیں، 3000 سے زائد نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید 3369 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس وبائی مرض کے ہاتھوں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 1,05,283 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس مرض سے اب تک 746 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی ویب نیوز سبق کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1707 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر اس وبائی مرض سے 74,524 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں نئے مریضوں کی اعداد و شمار کے حوالے سے جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ ریاض میں سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 746 رہی، جبکہ جدہ میں 577، مکہ مکرمہ میں 376، دمام میں 301، الحفوف 241، القطیف 224، الخبر 180، مدینہ منورہ میں 124، الزہران میں 99، طائف میں 42، الدریہ 41، خمیس مشیط میں 38، المبرز میں 33، الجبیل 28، الخرج 22، تبوک میں 21، راس تنورہ میں 19، دوادی الدواسر 18، حفر الباطن 15، ابا الارزہ، جازان اور ارر میں 13 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی۔ بیشہ اور نجران میں 9 مریض سامنے آئے، جبکہ ابو عریش، بیش اور سبیہ میں مریضوں کی تعداد 8 رہی، جبکہ مملکت کے دیگر شہروں میں کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1 سے 7 تک رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے 30,013 مریضوں میں کووڈ-19 کا وائرس ایکٹیو ہے،
جن میں سے 1632 مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا ہے، جبکہ باقی مریضوں کی حالت قدرے بہتر ہے، جنہیں قرنطینہ سینٹرز میں طبی عملے کی زیر نگرانی علاج جاری ہے۔ وزارت صحت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے سماجی فاصلے کی دوری کے اصول کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہ کیا جائے، جبکہ ہر 2 گھنٹے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں۔ چین سے 14 ملین ماسک کی پہلی شپمنٹ پہنچ گئی۔ سعودی عرب میں ماسک کی طلب کو پورا کرنے کے لیے چین سے بڑی تعداد میں ماسک خریدے گئے ہیں، جس کی پہلی شپمنٹ پیر کو جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ چین کے شہر گونزو سے 14 ملین ماسک کی پہلی ایئر شپمنٹ جدہ پہنچی ہے۔ درآمد کیے جانے والے ماسک کو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا، جو ان کا معائنہ کرنے کے بعد NOC جاری کرے گی، تاکہ اس امر کا یقین دہانی کی جا سکے کہ ماسک جراثیم سے خالی ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے NOC جاری ہونے کے بعد ماسک مارکیٹ میں پہنچائے جائیں گے، تاکہ گراں فروشی کے رجحان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے طبی ماسک انتہائی اہم ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ماسک استعمال کرنے کی بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ گھر سے باہر ماسک کا استعمال نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ماسک کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ تاجروں نے ماسک ذخیرہ کر کے انہیں بلیک میں فروخت کرنا شروع کیا، جس پر وزارت تجارت کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ جدہ کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہسپتال۔ جدہ محکمہ صحت نے کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہسپتال کا افتتاح کیا ہے۔ شہر کی نمائش مرکز میں فیلڈ ہسپتال کا تجرباتی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ العربیہ کے مطابق فیلڈ ہسپتال میں کورونا کے درمیانی اور معمولی درجے کے مریضوں کو علاج کے لیے داخل کیا جائے گا۔ فیلڈ ہسپتال کا آغاز 20 بستروں سے کیا گیا ہے، تاہم تجرباتی عمل کی تکمیل کے بعد اس میں 500 بستروں کی گنجائش بنائی جائے گی۔ ہسپتال میں مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے جدید طبی آلات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ فیلڈ ہسپتال میں لیبارٹری، ریڈیالوجی، فارمیسی اور ہیلتھ انشورنس کی سہولت موجود ہوگی۔ جدہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ فیلڈ ہسپتال 8000 مربع میٹر پر بنایا گیا ہے۔ ہسپتال کی تیاری میں تمام ضروری حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جدہ میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر 265 دکانیں بند۔ جدہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر متعدد محلوں میں واقع 265 دکانیں سربمہر کر دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے مختلف شاپنگ مالز، مارکیٹوں اور ریٹیل ہول سیل کی دکانوں کے دورے کیے، جن کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی یہ کی گئی ہے کہ دکانوں میں کام کرنے والے ملازمین اور گاہکوں کے جسم کا درجہ حرارت ناپنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض دکانوں میں سماجی فاصلے کا اہتمام نہیں تھا۔ دکان میں مقررہ گنجائش سے زیادہ گاہکوں کو آنے کی اجازت تھی۔ دکانوں میں ماسک اور سینیٹائز کے حوالے سے تساہل برتا جا رہا تھا۔ بند کی جانے والی دکانوں میں ریستوران، کیفیٹیریا کے علاوہ دیگر دکانیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے نافذ کیے جانے والے ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ میونسپلٹی کی ٹیموں کو واضح ہدایت ہے کہ جہاں کہیں خلاف ورزی دیکھیں فوری کارروائی کریں۔ خلاف ورزی کی نوعیت کے حساب سے کارروائی کی جاتی ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر دکان کے مالک کو صرف تنبیہ کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، مگر وہی خلاف ورزی دوبارہ کی گئی تو دکان وقتی طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ معاشرے کی سلامتی کے لیے ضوابط پر عمل کریں اور جہاں کہیں خلاف ورزی دیکھیں فوری طور پر مطلع کریں۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر جدہ کی باب مکہ مارکیٹ بند۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے ماتحت تاریخی علاقے کی بلدیہ نے بہت زیادہ رش اور کورونا سے بچاؤ کی حفاظت ضوابط کی پابندی نہ کیے جانے پر باب مکہ مارکیٹ کو بند کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باب مکہ مارکیٹ کی بندش کا فیصلہ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جدہ تاریخی علاقے کی بلدیہ کے چیئرمین انجینئر ایمن دمنہوری نے بتایا ہے کہ بلدیہ نے غیر معمولی بھیڑ کو کنٹرول کرنے اور نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوامی صحت و سلامتی کی خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر مارکیٹ بند کی ہے۔ میونسپلٹی کی ٹیموں نے حفاظتی ضوابط پر عمل نہ کرنے پر ایک شاپنگ سینٹر بند کر دیا، جبکہ 207 دکانوں پر تفتیشی چھاپے مار کر 27 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ تفتیشی ٹیموں نے ریڑھیوں پر فروخت کیے جانے والے 1500 حفاظتی ماسک ضبط کر لیے۔ احمد دمنہوری نے توجہ دلائی ہے کہ بلدیہ کے افسران نے پھلوں اور سبزیوں کے 3 غیر قانونی گوداموں پر بھی چھاپے مارے،
جہاں سے 17 ریڑیاں، 20 ترازو اور 6 ٹن پھل اور سبزیاں ضبط کر لیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔